وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفسر رہا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس کسی نے آ کر کہا آپ تو اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر ہیں، لیکن ایک بار، صرف ایک بار غوث پاک کے مجلس میں بھی چلے جائیے۔ کہا مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میں بہت تفسیر جانتا ہوں، ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں مجھے معلوم ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ آدمی چلا گیا تو دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا۔ دل نے کہا تم نے تو کہہ دیا کہ جانے کی ضرورت کیا ہے، سب جا رہے ہیں تو تم بھی چلے جاؤ ایک مرتبہ، تم بھی جا کر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے دل میں خیال پیدا ہوا نکل گئے، اور جانے کے بعد آگے نہیں بیٹھے، پیچھے کسی کونے میں جا کر بیٹھ کر سننے لگے۔ کچھ لوگ سننے آتے ہیں، کچھ لوگ ازمانے آتے ہیں، حال ایسا ہی تھا۔ ویسے ہی وہ مفسر صاحب گئے، پیچھے بیٹھ گئے، کونے میں بیٹھ گئے کہ عبد القادر جیلانی بیان کیسے کرتا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے ایک آیت کریمہ لی اور اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نگاہ میں، جیسا کہ خود کہتے ہیں، میں تو دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی میں رائی کے دانے ہوں۔ تو بتائیے تو صحیح، پیچھے بیٹھے ضرور ہیں لیکن غوث پاک کے نظر سے خالی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک جان رہے تھے کہ کون پیچھے بیٹھ کر اور کون کس نیت سے آئے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے آیت کریمہ کی جب تفسیر بیان کرنی شروع کی، ایک معنی بتایا تو وہ مفسر صاحب کہنے لگے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ دو معنی بتایا، وہ کہنے لگے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ تین معنی بتائی، کہنے لگے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 18 معنی بتا دیے تو مفسر صاحب کہتے ہیں اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 19 معنی بتائے تو اب مفسر صاحب کہتے ہیں اب تو میرا بس ہو گیا، میں تو 18 ہی تک جانتا تھا، غوث پاک تو 19 بتا دیے۔ سرکار غوث پاک 19 ہی تک نہیں رہے بلکہ 20 بتایا، 21 بتایا، یہاں تک کہ ایک ایک معنی بتا دے گئے اور اس معنی کو 70 پہنچا دیا۔ مفسر صاحب ہے پیچھے بیٹھے تھے، قدموں میں آگے گر گئے، کہا میں نے جو سوچا تھا اور میں نے جو سنا تھا ویسے ہی آپ ہے۔ میرے دل نے خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آپ کے مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ اور جو آپ بیان فرماتے ہیں اسے میں سن لوں۔ آیت کریمہ کی کئی تفسیریں میں بیان کرتا ہوں، لیکن آج جو تفسیریں میں نے آپ سے سنی ہیں کبھی زندگی میں ایسی تفسیریں نہ سنی ہے۔ اب تو میں اپنے آپ کو پہلے سمجھتا تھا بہت بڑا مفسر ہوں، بہت بڑا عالم دین ہوں، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھے والا کوئی بڑا عالم دین نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آپ کا طالب علم اور شاگرد ہو سکتا ہے۔ وہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ